خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے۔ زندگی کو دریا کے پانی کی طرح، زندگی کو دریا کے پانی کی طرح وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہنا پڑتا ہے۔ جزاک۔ دل کے سمندر میں غم کی لہریں اٹھنے لگے، دل کے سمندر میں غم کی لہریں اٹھنے لگے تو آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنا پڑتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، ایک روز تو دنیا کو الوداع کہنا پڑتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ وقت رخصت تو ایک دن لازمی ہے، وقت رخصت تو ایک دن لازمی ہے خدا کو بقا ہم تو آدمی ہیں، ہے خدا کو بقا ہم تو آدمی ہے، چاہے رہتا ہو کوئی سنگ مرمر میں، چاہے رہتا ہو کوئی سنگ مرمر میں، انسان کی اصل خاک ہے، ہونا خاک ہی ہے انسان کی اصل خاک، ہونا خاک ہی ہے۔ ایک روز تو یہ ہونا ہے، ایک روز تو یہ ہونا ہے، جا کے قبر میں سبھی کو سونا ہے، جا کے قبر میں سبھی کو سونا ہے، نیکیوں سے دامن اپنا بھر لو، نیکیوں سے دامن اپنا بھر لو، ورنہ خون کے آنسو رونا ہے۔ بہرحال آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے آج مجھے کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ ہماری جو یہ مسجد ہے، مسجد قباء، اس کے جو پرانے لوگ تھے وہ ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ سب مسجد کے کھمبے اور کھوٹے تھے، انہی میں سے ایک صاحب جناب یوسف چچا جینا، گجراتی میں کہیں گے جینا، تو وہ اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے ارشاد پاک کے عیاں کرو، ہے ارشاد پاک کے عیاں کرو، مردوں کے محاسن بیاں کرو۔ دنیا میں الگ الگ لوگوں سے میرا اور آپ کا الگ الگ طرح کا تعلق ہوتا ہے، کسی سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، کسی سے کم تعلق ہوتا ہے، کسی سے درمیانہ تعلق ہوتا ہے، کسی سے صرف جان پہچان ہے کہ میں جانتا ہوں کہ فلاں کا یہ نام ہے اور فلاں جانتا ہے کہ میرا یہ نام ہے۔ تو ایک بات یاد رکھے کہ میری یہ عادت ہے، یہ آج کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، ہماری اس مسجد میں جتنے مصلی حضرات ہیں تو جن سے میری تھوڑی بہت واقفیت ہوتی ہے
اور وہ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، چاہے وہ گاؤں کے رہنے والے ہوں انڈیا میں یا شہر کے، بہرحال میں نے حضور کا جو ارشاد آپ کو سنایا اس کی روشنی میں کچھ ان کی خوبیاں، محاسن، اچھی باتیں ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو اس سے سبق ملے۔ اب بعض لوگ ایسے بھی انتقال کر جاتے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، لیکن زیادہ میری ان سے واقفیت نہیں ہوتی، تو ظاہری بات ہے کہ میں ان کے تعلق سے کچھ بول نہیں سکتا۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک خاتون کا بھی انتقال ہوا تو بہرحال مجھے جو کچھ معلوم تھا تو ان کے تعلق سے بھی میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی تھی، تو ذرا یہ ذہن میں آپ کا صاف کر دوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہمیں کسی سے کوئی غرض اور لینا دینا نہیں ہے، بہرحال کچھ واقفیت ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ باتیں ہم بیان کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، انسان انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، تو کسی کی خوبیاں، محاسن، اس کی اچھی باتیں، اچھا تذکرہ کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معصوم تھا، جانے والا دنیا سے معصوم تھا یا بے گناہ تھا یا میں معصوم ہوں بے گناہ ہوں، نہیں، یہ تو حضور نے خود فرمایا روایت میں کہ کل بنی آدم خطاؤون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر بنی نوع آدم، ہر انسان یہ گنہگار ہے، لیکن حضور نے آگے فرمایا کہ بہترین گنہگار وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے کیا کر لے، توبہ کر لے، اور مرنے سے پہلے تو آخری درجہ ہے، روزانہ توبہ کرے، ہر نماز کے بعد توبہ کرے، سونے سے پہلے جو ہے وہ توبہ کرے، جب اللہ دے تب توبہ کرے، اس لیے کہ دنیا سے کون کب جائے گا کسے معلوم، ہاں اچانک حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس لیے توبہ میں شب برات کا انتظار نہ کرے، توبہ کے لیے شب قدر کا انتظار نہ کرے، توبہ کے لیے جمعہ کا انتظار نہ کرے، توبہ کے لیے بڑی دن اور بڑی رات کا انتظار نہ کرے، توبہ کے لیے بیماری کا انتظار نہ کرے، توبہ کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کرے، بلکہ آدمی ہمیشہ جو ہے وہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا رہے۔ تو بہرحال ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ سب میں کچھ نہ کچھ برائی جو ہے وہ ہوتی ہی ہے، لیکن ہر ایک کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ ہو سکتا ہو اس نے توبہ کر لی ہو، اس لیے یاد رکھے ہر انسان کا یہی حال ہے، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا گناہوں سے رشتہ نہیں، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا گناہوں سے رشتہ نہیں، چونکہ وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں۔ فرشتے کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کی ذات یہ معصوم ہوتی ہے، ایک فرشتے معصوم، دوسرے انبیاء معصوم، اور تیسرے نابالغ بچے یہ معصوم، ورنہ اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے۔ محفوظ کا یہ مطلب ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ عقیدہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ دماغ میں محفوظ کر لو کہ انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہے، تو یہ بات دماغ میں محفوظ رہنی چاہیے۔ محفوظ کا کیا مطلب کہ گناہ تو ان سے بھی ہوا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں پر باقی نہیں رکھتا، گناہوں سے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کوئی صحابی بغیر توبہ کی دنیا سے نہیں گیا، یاد رکھو، اور صحابی کی توبہ
ہماری نیکی سے بھی بڑھ کر ایک صحابی سے زنا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کروایا، چونکہ پریکٹیکلی اسلام کے احکام یہ بتانے تھے اور حضور کے زمانے میں صحابہ ہی تھے، تو حضور نے فرمایا صحابی کے تعلق سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی توبہ کو اہل مدینہ پر اور اہل بستی پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ ایسی توبہ، زبردست توبہ صحابہ کرام کی، حالانکہ زنا ہوا، زنا، لیکن توبہ ان کی اتنی ہی جو ہے وہ زبردست۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ میں اس مسجد میں جب آیا، امامت کی خدمت کی نیت سے، تو تاریخ تھی 24 اکتوبر 24 اکتوبر 2003 اسلامی تاریخ۔ یہ میرا پہلا دن تھا اس مسجد میں، انگریزی تاریخ، اور اسلامی تاریخ تھی 28 شعبان 1424، یعنی رمضان المبارک کے 2 دن پہلے میں نے یہاں امامت شروع کی۔ اس وقت میں شعبان کا مہینہ 30 کا تھا، تو اس لیے 2 دن جو ہیں وہ ہو گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں حاضر ہوا تھا۔ یہ جہاں آفس ہے وہاں پر میٹنگ ہوئی، کمیٹی کے لوگ موجود تھے۔ اس وقت چیئرمین تھے عبدالصمد چچا جبار، یہ چیئرمین تھے اس وقت، اور سیکریٹری تھے حافظ احمد علی بھائی، کیزنا روڈ کے اوپر، تو وہ سیکریٹری تھے۔ تو ہم سب بیٹھے، سیکریٹری آئے نہیں تھے، تو اس لیے مجلس شروع نہیں ہو پائی۔ وہ اپنی کیا چلتا ہے ان کا کارخانہ، ہاں، تو وہ کارخانے میں تھے، تو ان کی ہم راہ دیکھتے رہے، اور جب وہ آئے، ان کی انٹری ہوئی آفس میں، تو بڑا خانچہ، جس کو گجراتی میں خنچا بولتے ہیں، وہ فروٹ بھر کے لائے، اور فروٹ انہوں نے رکھا۔ تو ایک صاحب بولے کہ اللہ وہ موڑو کر دی تو آوا ہارو ایم کے تو آ کہاں لینا ہے وہ ایم کے چل چالو کر رہے جلدی ایم کے۔ تو احمد بھائی کہنے لگے کہ نہیں نہیں، باتیں بعد میں ہوگی، کھانا پہلے ہوگا۔ تو بہرحال سب سے پہلی جو ہے وہ میزبانی ہوئی، کچھ فروٹ ہم نے کھائے۔ تو اس وقت کمیٹی جو تھی اس میں یہ یوسف چچا مرحوم بھی تھے، کمیٹی کا حصہ تھے سب کے۔ وہ ابھی میرے پاس ہے کانٹریکٹ بنا ہوا، تو دستخط ہے اس میں، یوسف چچا کے دستخط بھی ہے۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی ہم باہر نکلے تو یوسف چچا میرے پیچھے آئے اور مجھے آواز دی کہ ملک صاحب ذرا ٹائم ہے تمہارا وہاں 2-4 منٹ بات کروں۔ میں کہ بالکل۔ تو الیک سلیک ہوا اور کہنے لگے کہ تمہیں مائنڈ نہیں ہوئی تمہارے ایک سوال کروں۔ میں کہا تو امتحان چالو تھے کہ ہجی تو مسلح پر چڑھا نہیں آیا نہیں۔ میں کہا تو امتحان چالو ہمڑے تھی જ۔ میں મનમાં વિચારવા લાગ્યો, મેં કે આ તો હારા 1980 ની વેસ્ટ ઇન્ડિઝની પિચ લાગે હે। હા કે બધા ઉપરથી જ બાઉન્સર જાય। તો મેં કે આ તો હારી બહુ ફાસ્ટ પિચ છે ભાઈ મોહમ્મદ। तो अब सवाल देखे बड़े मियाँ का, मुझे कहने लगे कि सवाल आपसे ये पूछना है कुतुब किसे कहते हैं? क्या सवाल पूछा? कुतुब। कुतुब 2 तरह से है सादुल्ला साहिब, एक छोटा काफ ता और बा, तो वो तो ये किताब उसकी जमा कुतुब बुक्स,
بکس، کتاب، کتب. اور بڑے میاں نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کتب، بڑا قاف، توئیں اور با. تو پہلے ہی سوال میں ابا بولا جی کہ کتب کسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو بھی جواب دلوایا بہرحال وہ دیا. مختصر میں نے جواب دیا، میں نے کہا یہ ولایت کا ایک درجہ ہے. کتب کیا ہے؟ پھر اس کی تشریح ہے کہ یہ ولایت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. درجہ ہے اور کیسا ہے؟ اعلیٰ درجہ ہے. ولایت جانتے ہو نا، ولی یعنی اللہ کے نیک بندے. تو یہ ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے. میں نے کہا اسے کتب کہتے ہیں. تو وہ خاموش ہو گئے. اب یہاں ایک ملفوظ سنیں. حکیم الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کتب بینی زیادہ کی ہے، یعنی آپ نے اتنی زیادہ کتابیں لکھی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہتے ہیں کہ تقریباً 1000 بکس ہے. 1000 بک لکھی ہے انہوں نے، یا دوسروں نے جو ان کے علوم کو شائع کیا، تو تقریباً 1000. اور ہر فن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں ہر فن مولا ہے. ہر فن میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو حضرت تھانوی سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا علوم دیا ہے تو آپ نے بہت ساری کتابیں دیکھی ہوگی، تو آپ نے بہت زیادہ کتب بینی کی ہے. یہ کتب بینی. تو چودھری صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفہوم یہ ہے میں نے کتب بینی کم کی ہے، کتب بینی زیادہ کی. ہاں اشرف بھائی اور جاوید بھائی سمجھے ہمارے، باقی میرا منہ تک رہے. کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے کہ میں نے کتابیں کم دیکھی ہے، اللہ والوں کے پاس زیادہ رہا ہوں، اللہ والوں کی صحبت میں زیادہ رہا ہوں کہ جن کو کتب کہنا چاہیے. بڑے اللہ والے تھے وہ. تو میں نے کتابیں کم دیکھی نورانی صاحب، اور نورانی چہرے والی زیادہ دیکھی. سمجھ آیا؟ ہاں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں، ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت فلاں صاحب لوگ کہتے ہیں پہلے کتب تھے اب ابدال ہو گئے. یہ سب درجات ہے. تو کہتے ہیں کہ کتب سے اوپر کس کا درجہ ہے؟ ابدال کا. آج بھی تذکرہ آیا، حضرت شیخ نے بھی کیا ہے نا، پڑھا نا آپ نے، سنا نا آپ نے جو میں نے پڑھا، ابدال. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں ذرا مزاح بھی تھا. تو حضرت نے ازراہ مزاح یہ فرمایا کہ ہاں ہاں بھائی پہلے گوشت تھے اب دال ہو گئے. اب دال ہے نا، تو کتب اب دال. تو فرمایا پہلے گوشت تھے ہیں عمران بھائی، اور کیا ہو گئے؟ اب دال ہو گئے. بہرحال تو یہ سوال انہوں نے مجھے کیا، پہلا سوال. دوسرے دن یعنی وہ پہلا دن امامت کا، صدیق بھائی فجر کی نماز میں نے پڑھائی. فجر کی نماز میں مجھے برابر یاد ہے میں نے پہلی رکعت میں جو میری پہلی نماز تھی اس مصلی پر، تو 28واں پارہ آخری سورت کا نام ہے سورہ تحریم. تو پہلی رکعت میں نے پہلا پورا رکوع پڑھا اور دوسری رکعت میں دوسرا میں نے پورا رکوع پڑھا. اب میں نماز پڑھ کے جانے لگا تو بڑے میاں پھر پیچھے ہو لیے ہیں حنیف بھائی، اب وہ پھر پیچھے ہو لیے یوسف چچا، اور مجھے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ آپ کی قرات بہت اچھی ہے. مجھے قرات جو ہے وہ بہت پسند آئی. ایک بات تو انہوں نے یہ کہی، دیکھیے میں کچھ اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن رہا، یہ آپ کو بتا دوں، اور آج تک آپ کو بتایا بھی نہیں تھا. یہ موقع ہے تو آپ کو میں نے بتایا. تو انہوں نے ایک بات یہ کہی، پھر مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب تم نے ایک نلی نصیحت کروانی ہے، ایم کے
બહુ વધારે ટાઈમ નહીં લેવાય. મેં કહા કરો. તો કહેને લગે કે આ મસ્જિદમાં લાંબી ખિદમત કરવું હોય તો કામથી કામ રાખજો. कसम खुदा की, अल्लाह के घर में बैठा हूं. ये बड़े मियाँ ने मुझे पहले ही दिन पहली नमाज के बाद ये नसीहत की कि आ मस्जिद में તમારે લાંબી ખિદમત કરવું હોય તો હું કરજો હાશિમભાઈ, કામથી કામ રાખજો. और उस पे सादुल्लाह साहिब आपकी नजर है, जो आदमी काम से काम रखता है, जो आदमी काम से काम रखता है वही दुनिया में अपना नाम रखता है. एक ये नसीहत की. फिर उन्होंने मुझे बताया कि कुछ खास लोग हैं, उनसे बच के रहियो. गुजराती में. अच्छा हाँ, उन्होंने चौधरी साहब कह रहे हैं कि पहली बात आप जरा उर्दू में बता दो. तो एक बात बड़े मियाँ ने ये फरमाई कि ज्यादा देर तक इस मस्जिद में खिदमत करना है तो मेरी एक छोटी नसीहत याद रखना कि बस काम से काम रखना. काम से यानी काम से काम, ज्यादा लोगों से बिला वजह मिलना जुलना, इसके घर जाओ उसके घर जाओ, इसके साथ हंसी मजाक उसके साथ हंसी मजाक, यहां खड़े हो गए वहां खड़े हो गए, तेरी मेरी, ये सब मत करना. ये मतलब था कहने. हाँ, काम से जो है वो काम रखना. और फिर कहा कि कुछ लोग हैं जिनसे बच के रहना, और कहा कि वो मैं वक्त आने पर बताऊंगा, लेकिन फिर वो वक्त आया ही नहीं और वो दुनिया से चले गए. बहरहाल तो ये पहली जो है वो मेरी उनसे मुलाकात थी, वो आपको सुनाया. दूसरी जो मुलाकात थी उसका भी कुछ तज़किरा जो है आपके सामने मैंने किया. अब मैंने भी उनकी जिंदगी में जो चंद अच्छे अवसाफ देखे, उनमें से एक ये था कि अल्लाह के घर की खिदमत सही नीयत से, सही जज्बे से, इखलास के साथ कोई करे, दुनिया में इससे बड़ी कोई खिदमत नहीं. हाँ, मस्जिद की खिदमत अल्लाह नबियों से ली है. ये जैसे दावत व तबलीग वाले कहते हैं ना कि हमारे अकाबिर कि ये नबियों वाला काम है, तो ये मसाजिद को तामीर करना, मसाजिद को आबाद रखना, मसाजिद की खिदमत करना, मसाजिद के लिए अपनी औकात को वक़फ़ करना, मसाजिद के लिए अपने टाइम को देना, अल्लाह के घर की खिदमत के लिए लोगों की कड़वी कसेली बात सुन के उस पर सब्र करते हुए इस्तिकामत के साथ दीन की खिदमत करते रहना, दुनिया में उससे बड़ी भी फिर कोई खिदमत नहीं. ये भी नबियों वाला काम है. अल्लाह का घर सबसे पहले किसने बनाया? फरिश्तों ने बनाया, सो बनाया. किसने बनाया? नबियों ने जो है वो बनाया. और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं, दावत और तबलीग का काम बाद में किया, मस्जिद पहले बनाई है. पढ़ लीजिए सीरत. चूंकि दावत के काम का प्लेटफॉर्म ये तो मस्जिद है. पहले प्लेटफॉर्म होगा ना तो ट्रेन आएगी, है? प्लेटफॉर्म जो है वो होना चाहिए. तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मस्जिद का इंतजाम किया है, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए, उससे पहले कुबा में मस्जिद बना दी थी. पता है ना आपको? हाँ. और कुरान कहता है वही यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल. इसीलिए हमारे दावत व तबलीग के जो अकाबिर है उन्होंने इस काम को जारी किया. इस निहज पर प्लेटफॉर्म और मरकज होटल को नहीं बनाया,
علاقے کا جو چودھری ہو، جو مالدار آدمی ہو، جو صاحب حیثیت ہو، اس کے گھر کو ٹارگیٹ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اس کام کو چلانا ہے، اس کا مرکز اور پلیٹ فارم یہ مسجد ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں شروع میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، اشرف بھائی آپ نے بھی پڑھا سنا ہوگا، مساجد سے نکالا بھی گیا ہے نا، مساجد کو دھویا گیا، لیکن پھر بھی ہمارے اکابر نے یہ نہیں کہا کہ گھروں پہ جا کے ٹھہرو، کیا فرمایا؟ مسجد ہی کے اندر، مسجد ہی کو جو ہے وہ پلیٹ فارم بنایا، مسجد ہی کو مرکز جو ہے وہ بنایا۔ آج بھی شب جمعہ میں ہم جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، کسی کے گھر پہ نہیں جاتے۔ کہاں جاتے ہیں؟ مسجد کے اندر جاتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے مسجد تو مسجد ہوتا ہے نا، مسجد سے مسجد۔ ہاں خواتین عورتیں جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک خاص وجہ ہے اس کی، اس وجہ سے جاوید پہ کیا کرنا پڑتا ہے، گھروں میں جو ہے وہ ان کو ٹھہرانا پڑتا ہے، ان کو رکھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال مرحوم سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا لیا، مسجد کی خدمت۔ اور آگے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دونوں کا مفہوم یہ ہے، مفسرین نے بھی اور محدثین نے بھی لکھا کہ مسجد تعمیر سے مراد یہ نہیں کہ ایک آدمی پوری مسجد بنا دے، ہر ایک کی حیثیت الگ الگ ہوتی ہے، کوئی زیادہ پیسے والا ہے، کوئی کم پیسے والا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی روزانہ کی بیس پر جو ہے وہ کام کرتا ہے، کماتا ہے، کسی کے پاس وقت زیادہ ہے، کسی کے پاس وقت کم ہے، لیکن بہرحال وہ کیا ہے شعیب بھائی، اپنا وقت جو ہے مسجد کے اندر لگا ہے اور مسجد کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق رقم اور مال لگا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، مفہوم یہ ہے، کسی نے چیل کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ اب صدیق بھائی آپ مجھے بتائیے چیل کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنی مسجد ہو سکتی ہے کیا؟ حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ بتانا یہ ہے کسی نے 1 روپیہ دیا، کسی نے 50 پینس دی، کسی نے مسجد کے لیے کچھ وقت لگایا، وہ ضائع نہیں جائے گا۔ تو مرحوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی خدمت لی، ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کو کیا کیا ہوگا، قبول کیا ہوگا۔ آگے چلیے، حدیث پاک میں مفہوم ہے کچھ اعمال، 10 منٹ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ گفتگو پھر ختم کرتے ہیں، میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو۔ کچھ کام ایسے بتائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی اہمیت جانو کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے اور کیا ویلو ہے، تو کیا کرو، تم آپس میں نہیں، فائٹنگ کہاں یار ہاں اسلام تو امن و آشتی، شانتی، پیسفل مذہب ہے، دین ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا قرآن اندازی کرو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیا کرو، قرآن اندازی۔ بچپن میں بھائی عرض کھیلائے کہ نہیں، وہ کھیل کیا کرتے تھے کہ یوں چند چٹھیاں بناتے تھے اور اس کو ڈالتے تھے الگ الگ طریقے سے، جس کا بھی نام نکلا، تو فرمایا قرآن اندازی کرو۔ آپ کی بات ایک اعتبار سے صحیح ہے، یہاں لوگ فائٹنگ کرتے ہیں، یہاں لوگ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، فائٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ پہلی صف کی فضیلت۔ حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم پہلی صف کی کیا فضیلت ہے یہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آپس میں قرآن اندازی کرنی پڑے۔ مطلب وہی جو انہوں نے بیان کیا کہ بھائی نوبت یہاں تک تو مہینے تک آ جائے تو اس کا حل کیا کہ قرآن اندازی، جس کا نام آئے گا وہ کہاں آ کے کھڑا رہے گا، پہلی صف کے اندر۔ ایک یہ عمل بتایا۔ مجھے دوسری بات بتانی جو مرحوم کے اندر میں نے دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، اذان کا شوق۔ کیا ہے؟ اذان کا شوق۔ ان کو اذان پڑھنے کا جو ہے وہ شوق تھا۔ تو حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اذان پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے تو سب لوگ یہ کہے کہ بھائی اذان میں پڑھوں گا۔ اب سب تو پڑھ نہیں سکتے،
تو اب چوز کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چٹھی یا جو ہے وہ ڈالنی پڑے گی، قرآن اندازی یہ جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال ایک یہ بھی ہے، اذان دینے کا فائدہ سنو، صرف ایک روایت سناتا ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جس مسلمان نے اذان پڑھی، پتھر، لکڑ، کنکر، جس نے اذان کی آواز سنی ہے مؤذن سے، کل قیامت کے دن اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی وہ دے گا۔ یعنی ہمیں اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ دینا نہیں پڑے گا۔ ایمان کا سرٹیفکیٹ جس نے اذان پڑھی ہے کون دے گا؟ شجر دے گا، حجر دے گا، لکڑ دے گا، کنکر دے گا، پتھر جو ہے وہ دے گا کہ یہ ایمان والا تھا، ہم نے اذان کو جو ہے وہ سنا تھا۔ اب یہاں رک کر ایک بات سمجھو، بعض مساجد میں یا کہہ لیجیے اکثر مساجد میں کیا ہوتا ہے، مؤذن یعنی اذان پڑھنے والا مقرر ہوتا ہے۔ اب اس کی اجازت کے بغیر آج آپ نے یہ فضائل سنے تب بھی آپ اذان نہیں پڑھ سکتے، یاد رکھو، وہ اس سے اجازت ضروری ہے۔ لیکن جس مسجد میں ایسا نظام نہیں ہے اب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے معلوم کرو کہ بھائی کیا کیا شریعت نے باتیں بیان کی ہے کہ کیا اوصاف ہونے چاہیے، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو اور بتانی ہے کہ مسجد میں اگر مؤذن مقرر ہے اور اذان اس کی اجازت کے بغیر میں اور آپ نہیں پڑھ سکتے، اور اجازت ہم نے لی وہ نہیں دیتا، اس کا حق ہے نہ دے۔ تو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے اپنی ایک تصنیف میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جب سفر میں جاؤ تو سفر میں اذان پڑھ لو۔ اگر تم مسافر ہو، حضرت نے جنگل لکھا ہے کہ جنگل میں تم چلے جاؤ، اب تو جنگل میں کون جائے گا، تو یہاں کے حساب سے سمجھ لیجئے کہ آپ سروس پہ چلے گئے، اب نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور بعض سروس اسٹیشن پہ تو کیا ہے نماز کے لیے روم بھی بنا ہوا ہے، تو آہستہ سے کیا کر لو، اذان جو ہے وہ پڑھ لو۔ تو کل قیامت کے دن میرے اور آپ کی ایمان والے ہونے کی گواہی اگر ہم نے اذان پڑھی ہے وہ دے دے گا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ گولڈن چانس ہے، اسے کھونا نہیں چاہیے۔ اور آگے لکھا کہ ہر مومن زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اذان ضرور پڑھے، کم از کم ایک مرتبہ جو ہے وہ اذان ضرور پڑھ لے، تاکہ اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی جو ہے وہ مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بھی مرحوم کو جو ہے وہ بخشی تھی۔ ایک اور خوبی یہ تھی مزاج میں، جو میں نے دیکھا، آپ نے ان کو ان کی ینگ ایج میں دیکھا ہو یا مڈل ایج مجھے نہیں معلوم، میں نے جو دیکھا تو مزاج میں نرمی تھی، مزاج میں نے جتنا ان کو پایا کہ مزاج میں نرمی تھی۔ اور حضور نے یہ فرمایا حدیث میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نرمی ہر چیز کو زینت بخشتی ہے، اور نرم دل آدمی سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، نرم دل آدمی سے اللہ کیا کرتا ہے، محبت جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ایک خوبی یہ تھی۔ ایک خوبی اگلی جو مجھے اور آپ کو اپنانی ہے، وہ میں نے دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، وہ آمنا سامنا جب ہمارا ہو سلام خود سے کرتے تھے۔ وہ بہت کم آپ کو چانس دیتے تھے کہ ہم ان کو سلام کریں، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمیشہ سلام وہ پہلے سے کرتے تھے۔ اب تو عبدالسلام کو بھی لوگ سلام نہیں کرتے، اور عبدالسلام بھی لوگوں کو سلام نہیں کرتا، حالانکہ اس میں لفظ سلام موجود ہے۔ اور یاد رکھو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت حضور نے بیان فرمائی، مفہوم ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے لوگ صرف اپنے جان پہچان والوں کو سلام کریں۔ اب تو جان پہچان بھی چلی گئی، بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، اب تو لوگ جو ہر ایک کا اپنا گروپ بنائے، یہ تبلیغ کا گروپ، یہ خانقاہ کا گروپ، یہ مول صاحب کا جو درس ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے اس کا گروپ، ہاں یہ سب گروپ بندیاں جو ہیں ہم لوگوں نے کر دی۔
اب دعوت و تبلیغ کے کام میں جو لگا ہے وہ اسی کو سلام کرے گا جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہو، ورنہ وہ نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. حالانکہ وہ جانتا ہے. حضور نے تو یہ فرمایا کہ صرف جاننے والوں کو کیا جائے گا. یہاں تو اب یہاں تک نوبت پہنچی. خانقاہی مزاج والے لوگ صرف خانقاہی مزاج والوں کو سلام کریں گے. یہ تبلیغ میں لگے ہیں خانقاہ میں نہیں، تو یہ ان کو سلام نہیں کرے گا. ان کا جو ہے وہ مولوی صاحب سے تعلق ہے، درس سے تعلق ہے، ان کے درس میں بیٹھتے ہیں، فلاں نہیں بیٹھتا، وہ نہیں کرے گا. بلکہ بات امام صاحب تک جا پہنچی. امام صاحب بھی اسی مقتدی کو سلام کرتے ہیں جو ان کو سلام کرتا ہے. اللہ اکبر. اب تو بات یہاں تک جا پہنچی کہ امام بھی سلام نہیں کرتا. دینی شعبے سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سلام نہیں کرتے. اور حضور نے حدیث میں کیا فرمایا کہ جانتے ہو تو سلام کرو، نہ جانتے ہو تو سلام کرو. اور روایت میں فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اپنے اندر سے تکبر نکالنا ہے. حضور نے فرمایا کہ تکبر آئی ایم سم تھنگ، بلکہ اب تو معاملہ ہو گیا آئی ایم ایوری تھنگ. ہاں، ناٹ آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم ایوری تھنگ. تو حضور نے فرمایا کہ یہ چیز نکالنی ہے، سچے جذبے سے سلام کرو. اس لیے کہ جواب دینا تو آسان ہے. آدمی سوچتا ہے یار اپن کو بھی لوگ سلام مارتے ہیں، لیکن سلام کرنے میں دل پہ بوجھ پڑتا ہے. ہاں، تو تکبر جو ہے وہ دور ہوگا. یہاں ایک مسئلہ سنو، عجیب مسئلہ ہے. پہلے میں آپ کو سناؤں، آپ سے پوچھوں، سنت ثواب زیادہ کس کا ہے، سنت پر عمل کرنے کا یا واجب پر عمل کرنے کا؟ جزاک اللہ، آپ نے صحیح جواب دیا. واجب پر، چونکہ فرض کے بعد کیٹیگری کس کی ہے؟ واجب کی ہے. واجب کے بعد سنت کی کیٹیگری ہے. لیکن 2-3 عمل ایسے ہیں جن میں سنت کا ثواب واجب سے بڑھ کر ہے. پوچھ لیجیے کسی بھی عالم سے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں شریعت مطہرہ میں جن میں سنت کا ثواب واجب سے بڑھ گیا ہے. ان میں ایک عمل سلام ہے. سلام کرنا سنت اور سلام کا جواب دینا واجب. اب آپ مجھے بتائیے ثواب میں کون بڑھا ہوا ہونا چاہیے؟ جواب دینے والا نا، کیونکہ جواب دینا واجب ہے. لیکن یہاں جس نے سلام کیا جو سنت ہے واجب سے بڑھ کر ہے، چونکہ دل پہ ایک بوجھ جو ہے وہ آدمی کے پڑتا ہے کہ وہ سلام جو ہے وہ کرے. دوسرا حدیث میں حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ آپس میں محبت کو بڑھانے والی چیز میں نہ بتاؤں تمہیں. صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں تمہیں آپس میں محبت کو بڑھانے والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا حضرت ضرور بتائیے. فرمایا کہ کثرت سے سلام کیا کرو. صحابہ کی صفت کیا بیان فرمائی قرآن میں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیوں؟ ایک صفت یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام کے حالات میں لکھا ہے مفہوم یہ ہے کہ سلام اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ ایک مرتبہ سلام کیا ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو، ایک صحابی نے کسی مسلمان کو، درمیان میں درخت آ گیا یا دیوار آ گئی، کوئی اور جو ہے وہ چیز درمیان میں آ گئی، پھر واپس ان کا سامنا ہوا، پھر سلام کیا. اگر آج ایسا کوئی کرے تو ہوں گے તો કે આ ગીરું લાગે એમ કે અથવા કે ઘેરથી લડીને આવેલો છે તો કે હમણાં તો સલામ કર્યું એમ કે કેરળ રોડ પર મળ્યો હતો ને પાછો કાયવાડર પર મળ્યો તો પાછો ઉભો કરે ભાઈ. और यहाँ तो स्ट्रीट नहीं, सिर्फ थोड़ी सी दरमियान में एक चीज आ गई है, दीवार आ गई, दरख्त आ गया, लेकिन वो सलाम किया. इसलिए वो आपस में मोहब्बत थी. मियाँ बीवी भी इसको याद रखे. उलमा ने लिखा कि घरों में आज मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं, बाप बेटे में मोहब्बत नहीं, माँ बेटी में मोहब्बत नहीं, हस्बैंड वाइफ में जो है वो मोहब्बत नहीं. उसका एक रीजन ये भी है घरों में हमने सलाम का रिवाज, बल्कि रिवाज नहीं सुन्नत कहूंगा, खत्म कर दी. बीवी को सलाम करते हुए शोहर को शर्म आती है.
اور اس کا الٹا بھی ایسا ہی ہے، باپ بیٹی بھی جو ہے وہ سلام نہیں کرتے. جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرو. سلام کا فائدہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھو گے، درود شریف پڑھو گے، سلام کرو گے، قل هو اللہ احد، 4 عمل یاد رکھو. گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھو، درود پاک پڑھو، سلام کرو، قل هو اللہ احد پڑھو. سارے بھائی انشاءاللہ سب صالح بن جاؤ گے. شیطان میرا اور آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا اور آپس میں کیا ہوگی؟ محبت جو ہے وہ بڑھے گی. بہرحال تو اور بھی کچھ باتیں تھیں لیکن وقت نہیں ہے، وقت جو ہے وہ ہو گیا. اپنی گفتگو کو اخیر میں اس پہ جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکابر نے فرمایا کہ گھر میں سے انشاءاللہ قحط ساری بھی ختم ہو جائے گی، یعنی کڑکی. محتاج جو ہے وہ نہیں بننا پڑے گا. تو بالکل سنت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز. آخری بات کہہ کر ایک رباعی سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی میں سے بنائے. حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس انفعهم للناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ آخری بات ہے. دنیا سے جانے کے بعد وہی یاد آتے ہیں، دنیا سے چلے جانے کے بعد وہی یاد آتے ہیں جو انسان انسانوں کے کام آتے ہیں، جو انسان انسانوں کے کام آتے ہیں. ورنہ اس کارخانہ فنا میں کئی لوگ روز آتے ہیں، کئی لوگ روز جاتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.